حقیقت حقیقت کسی انسان کے تسلیم کرنے یا تکذیب کرنے پر منحصر نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کی تردید سے چھپ سکتی ہے۔ لیکن حقیقت کی تائید اور گواہی کے لیے بھی قدرت ہر کسی کا انتخاب نہیں کرتی۔ حقیقت خود میں ہی ایک حقیقت ہوتی ہے اور آج اسی حقیقت کا ایک سفر ہمارا سفر عشق بنا۔ اہل عرفان کا کریا، صوفیاء کی دھرتی، اولیاء کا شہر اور نہ جانے کون کون سے حسین القابات سے ملتان کو نوازا گیا، اور اسی اولیاء کی دھرتی میں اہل عرفان کے بیچ شمس کی وقت رکھنے والا ایک شاہ شمس الدین یعنی شاہ شمس تبریز ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان میں سے کسی نہ کسی دور میں بر صغیر اور بر صغیر کی تاریخ سے تعلق رکھنے والے ہر ایک فرد نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ شاہ شمس تبریز کا نام سنا ہوگا۔ تاریخ پاک و ہند سے تعلق رکھنے والا چاہے کوئی مسلمان ہے یا عیسائی، ہندو ہے یا سکھ، سبھی نے تسلیم کیا کہ ہماری تاریخ میں، ہماری ثقافت میں ایک نمایاں کردار اولیاء اور صوفیاء کا ہے، اور انہی صوفیاء کرام میں ایک بہت بڑا تعارف شاہ شمس تبریز کا ہے، جنہیں خالق نے دنیا سے منفرد مقام، منصب اور مرتبہ دیا۔ جب کسی کو قدرت مقام، مرتبہ دیتی ہے تو اسے برقرار رکھنے کے لیے اتنی ہی قوت بھی دیتی ہے اور اسے منوانے کے لیے معجزات بھی دیتی ہے، یعنی وہ عاجز کر دینے والے کرشمے جنہیں دیکھ کے ہر کوئی ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ سچا ہے۔ اب جسے خالق نے جتنا بڑا مقام دیا، اسے اپنا مقام منوانے کے لیے اتنا ہی بڑا کرشمہ بھی دیا۔ یاد رکھنا، جتنا بڑا مقام اتنا بڑا معجزہ، جتنی بڑی ہستی اتنا بڑا معجزہ، جتنا بڑا منصب اتنا بڑا معجزہ۔ جس نے جس کا معجزہ دیکھا اس نے مان لیا، اور پھر اسی طرح نسلوں میں سفر کر کے وہ معجزہ سینوں میں محفوظ ہو گیا۔ کسی کو ہوا میں پرواز ملی تو کسی کو پانی کی سطح کو مقام سجود بنانا نصیب ہوا، کسی نے مٹی کے گھر بنا کے جنتیں بانٹی تو کسی نے شیطان صفت جن کو پتھر بنا دیا، کسی نے آسمان کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا مرتبہ دکھایا تو کسی نے آسمان کی بجلی کو قید کر دیا۔ کوئی رابعہ بصری بن گئی، کوئی اجمیر کا معین الدین، کوئی لال شہباز، کوئی امام بری سرکار، کوئی بو علی بنا تو کوئی سلطان باہو، کوئی بلند تو کوئی بلند تر، کوئی اعلیٰ تو کوئی اعلیٰ تر، کوئی بالا، کوئی معظم، کوئی فائق، کوئی بہتر، کوئی اونچا، کوئی برتر، کوئی غالب، کوئی سردار۔ جب اتنے مرتبے بانٹے گئے
تو بانٹنے والے نے شاہ شمس کو ایک ایسا کمال عطا کیا کہ انہیں سب سے منفرد کر دیا۔ ان کی انگشت کو خالق نے ایسی قوت عطا کی کہ شاہ شمس کی انگشت کے اشارے پہ شمس کو بھی اپنا نظام بدلنا پڑا، ان کی انگشت کے اشارے پہ چلنا پڑا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ شاہ شمس نے گوشت کا ٹکڑا بھوننے کے لیے سورج کو زمین کے قریب کر دیا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نہ تو وہ گوشت کا ٹکڑا ان کا تھا اور نہ ہی ان کو بھوک لگی تھی، کیونکہ جو معرفت کے رزق کی تلاش میں ہوں ان کو دنیاوی چمک کی بھوک نہیں رہ جاتی۔ شاہ شمس تبریز کے ایک شاگرد کو بھوک لگی، وہی ٹکڑا وہ ہاتھ میں لیے کئی دروازوں پہ گیا، لیکن ہر دروازہ مولا علی علیہ السلام کے اس ملنگ کے لیے بند ہوتا رہا۔ پھر وہی ٹکڑا ہاتھوں میں اٹھائے، آنکھوں میں آنسو لیے شاہ شمس تبریز کے پاس آیا۔ شاگرد کی یہ حالت دیکھ کے شاہ شمس تبریز کو جلال آیا اور جلال بھری نظروں سے سورج کی طرف دیکھ شاہ شمس نے کہا، اے شمس، زمانہ میرے مرتبے، میرے مقام سے ناواقف ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ زمانے نے انکار کیا ہے، اب اس گوشت کے ٹکڑے کو تو بھون کے دے گا۔ لرزا دینے والی آواز سنتے ہی سورج نے حکم کی تعمیل کی، اور جب اس جلال کو زمانے نے دیکھا تو اپنی جان کی امان کے لیے سب شاہ شمس کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ جس علی کے نام کی تسبیح تو دن رات کرتا ہے، شاہ شمس تجھے اسی علی کا واسطہ ہمیں اس گرمی کی شدت سے بچا لے۔ زمانہ یہ واقعہ بخوبی جانتا ہے، لیکن صرف جاننا ہی کچھ لوگوں کے ماننے کے لیے کافی نہیں۔ ہاں، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ عام سا دنیاوی علم لے کے نیل آرمسٹرانگ چاند پہ پہنچ سکتا ہے، راگداری کا علم حاصل کر کے قحط زدہ شہر میں تان سین ایک راگ گا کے بارش برسا سکتا ہے، لیکن اس حقیقت سے وہ جان کے بھی انجان بننا چاہتے ہیں کہ علم جفر، علم نجوم، علم الاعداد سمیت لاکھوں علوم کا عالم یہ کیسے کر سکتا ہے؟ شاید وہ مولا علی علیہ السلام کے نام کی تاثیر سے واقف ہی نہیں۔ جو معرفت کے اس زینے پہ ہو وہ کبھی گر نہیں سکتا۔